حضور؟ حضور ہمارا یقین ہے کہ عنقریب مستقبل میں احمدیت کا غلبہ ہوگا. عنقریب؟ کتنا قریب بتائیں. بس انسان تو ہوپ پر امید پر قائم ہے. نہیں، آپ نے یقین فرمایا ہے، امید تو نہیں کہی. جس طرح ہمیں یقین ہے، جی جس طرح جب سے یقین آ جائے جی تو پھر امید کو ساتھ چلانے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. آپ کو یقین ہے کہ عنقریب، اس لیے یقین کے اس لفظ کو تو میں نے چھیڑا ہی نہیں نا، وہ تو پختہ معنی ہے. جی عنقریب سے کیا مراد ہے؟ عنقریب مستقبل میں. مستقبل میں ہوتا ہے عنقریب، لیکن کتنا عنقریب؟ حضور جو ایم ٹی اے نے 10 سال، 15 سال، 20 سال؟ کیا آپ کی میرا تو اندازہ ہے کہ ود ان 5 to 10 years. یقین ہے؟ جی یقین؟ جی یقین کیوں ہو گیا اس پہ؟ یقین نہیں ہے جی اس لیے کہ آپ یقین میں مجھ سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دنیا پڑی ہوئی ہے. جی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان غربوں کے باوجود آج تک ایک ملک میں بھی دنیا کے احمدیت کو عدلی فوقیت حاصل نہیں ہوئی. کسی سیاسی فوقیت ہمیں دلچسپی نہیں، اور عدلی فوقیت ہو تو دینی نظام کو مستحکم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. تو آپ کو بڑی جلدی یقین ہو گیا. جی ہم جو واقعات دیکھ رہے ہیں ایم ٹی اے نے جو اسلامیہ ہے نا، جی یقین نہ کہیں، یقین کا تو حق ہی نہیں ہے. دعا ہے ہماری، امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جس رفتار سے خدا تعالیٰ ترقیات عطا فرما رہا ہے، اگر یہ ایکسلریشن ہوتی ہے تو پھر اگلے 10 15 20 50 سال کے اندر جی خدا تعالیٰ کئی مقامات پر احمدیت کو غلبہ عطا فرما دے گا. جی یہ اگر آپ کہیں تو میں اس کی سوات کرتا ہوں، میرا بھی یہی امید ہے. نہیں، امید ہے. امید ہے جی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے. جی اللہ تعالیٰ. یقین کچھ پتہ نہیں، جی خدا کی بہتر جانتا ہے اپنی تقدیر کو. اور ظاہری حالات میں جتنے دنیا کو وسعت حاصل ہے، جتنی عرب آبادی پڑی ہوئی ہے، اس پر اگر اربہ لگا کے دیکھا جائے تو کئی 100 سال بنتے ہیں. اس لیے یقین تو اربے پر ہوتا ہے. اس لیے وہ یقین کیا تو منفی یقین بن جائے گا، جو ہم چاہتے ہیں اس کے برعکس ثابت ہوگا. جی اس لیے ایکسلریشن کا قانون ہے، اگر وہ جاری رہے خدا کے فضل سے تو اس میں یہ غلبے کے دن قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور وہ جو ایکسلریشن کا اصول ہے دین میں، اس کا خالصتاً اللہ سے تعلق ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہی اصول ایک بندے کی مثال کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ ایک بندہ جب ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. ایک قدم کے مقابل پر 10 قدم چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. تو مراد یہ ہے کہ ایکسلریشن جو پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہو رہی. جی ہمیں طاقت ہی نہیں ہے اس ایکسلریشن کی. جب ایکسلریشن ہو جائے، ایکسلریشن کہتے ہیں ہر اگلا آنے والا لمحہ پچھلی رفتار کو بھی قائم رکھے اور کم از کم اتنی رفتار اور بھی اس میں اضافہ کر دے. اور ایکسلریشن کی مثال ہے کشش ثقل. کشش ثقل میں ایکسلریشن اس طرح ہے کہ اس کو کہتے ہیں 32 سیکنڈ پر سیکنڈ پر سیکنڈ. جو چیز زمین کی طرف گرتی ہے وہ 32 فٹ فی سیکنڈ کے لحاظ سے گرتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور 32 فٹ فی سیکنڈ کے لحاظ سے گر کر اگلا سیکنڈ جو آتا ہے اس میں 32 جمع 32 64 فیٹ پر سیکنڈ 64 فٹ سفر کرتی ہے اگلے سیکنڈ میں، اور اس سے اگلے میں 128. تو 3 سیکنڈ میں اگر 32 ہی رفتار رہتی تو 96 فٹ اس نے سفر کرنا تھا. ایکسلریشن کے ذریعے 64 96 تو 2 سیکنڈ میں ہو گئے، اور اتنا ہی مزید اضافہ ہو گیا اگلے سیکنڈ میں. جی اور آگے جائیں گے تو مائنڈ بوگلنگ ہو جائے گا، آپ کا دماغ بھی نہ جائے گا کہ رفتار اس طرح بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے جماعت کو یہ فارمولہ دیا ہے کہ دگنے ہو،
کیونکہ کشش ثقل میں ہمیں مثال دے دی ہے کہ دگنا ہو سکتا ہے، تمہاری رفتار دگنی ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا نے اسی پر سارا نظام کائنات کو بنایا ہے، اسی پر ساری کائنات ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی اور سمٹی ہوئی ہے اتنی وسعتوں کے باوجود۔ تو اس لیے وہ جب میں فارمولہ کہتا ہوں تو ایک قانونی طبی فارمولہ خدا نے جو ہمیں دیا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں، اس کو نبھانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ شروع میں تو ہو جاتا ہے کچھ دیر چند سال، اس کے بعد معاملہ بہت پھیل جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ نصیحت تو میں آپ کو کرتا ہوں، مگر کام یہ خدا سے ہوگا، آپ سے ہو نہیں سکتا۔ یہ تو پھر ایک فولز پیراڈائز بن جائے گی اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہر جگہ ڈبل کر دو، کوئی بات نہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر ڈبل ہونا سنبھالا بھی نہیں جا سکتا جب تک خدا سے تعلق اتنا نہ ہو کہ ہم ایک قدم اٹھائیں تو خدا 10 قدم ہماری طرف آ رہا ہو۔ رفتار بھی وہی بڑھائے گا، سنبھالے گا بھی وہی، ورنہ دورہ کرنے سے بظاہر فارمولہ تو طے ہو جاتا ہے مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ ایک عرصے کے بعد ناقابل حل ہو جاتا ہے۔ اب کاغذ ہے مثلا، اس کو دورہ کریں آپ تو کتنا موٹا ہو جائے گا، ایک عام کاغذ معمولی سا، اس کو پھر دورہ کر دیں اور پھر دورہ کر دیں، وہ پھر کتنا موٹا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مثال۔ اگر ایک کاغذ محض اتنا موٹا ہو کہ اس کی 50 تہیں 1 انچ بناتی ہوں، یہ رفتار ہے جو عام دنیا کی رفتار ہے، 30 میل پہ چل رہی ہے، 30 میل پہ چلتی رہے۔ 50 قدم پر، دورہ کرنے کے 50 قدم پر کاغذ، دورہ کرنے نہیں، ایک کاغذ پر دوسرا کاغذ رکھنا، یعنی اگر کاغذ 1/50 انچ ہے، فرض کریں کاغذ کی موٹائی 1/50 انچ ہے، تو جب دوسرا کاغذ رکھتے ہیں تو وہی رفتار قائم رہی نا، تیسرا کاغذ رکھتے ہیں تو وہی رفتار قائم رہی، یعنی آپ 1 انچ کی طرف 1/50 انچ فی دفعہ کے لحاظ سے بڑھ رہے ہیں، اور ایسا کاغذ 50 دفعہ جب 50 قدم اٹھائیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 انچ، 1/50 انچ جو ہے بیچارہ۔ اور اگر 50 دفعہ دورہ کریں تو ہو سکتا ہے آپ سے دورہ کر سکتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں، ایک کمرے جتنا کاغذ، چلیں پورے محلے جتنا کاغذ ہو، اس کو آپ 50 دفعہ دورہ کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے، مشکل۔ کچھ کر لیں، وہ زور لگائیں، بچوں کو ملانے ساتھ، محلے والوں کو آواز دے دیں، پھر کر لیں گے، جیسے درمیانی جاری کرتے ہیں مسجد کی۔ ہاں جی، کافی طاقت کی ضرورت ہے۔ ہاں، پھر کتنا اونچا ہو جائے گا وہ؟ کافی اونچا ہو جائے گا۔ اگر وہ 1/50 انچ سائز کا کاغذ ہو اور اسے 50 مرتبہ دورہ کریں تو کتنا اونچا ہو جائے گا؟ 1 انچ، 10 انچ، 20 انچ؟ ایک انچ ہوگا تو وہ دورہ کریں گے تو 2 انچ ہو جائے گا۔ کس طرح ہو جائے گا؟ دورہ کریں گے تو صرف 1/50 کا دگنا ہوگا۔ جی 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 ٹھیک۔ پھر دورہ کریں گے تو پھر اور بڑا ہو جائے گا۔ 50 دفعہ کریں گے تو پھر 1 انچ 50 دفعہ دورہ کریں، دورہ کریں گے جی۔ 50 کاغذ نہ رکھیں، وہ تو رفتار کی مثال ہے نا جی۔ یعنی فی قدم آپ 1/50 انچ کے لحاظ کی رفتار سے 1 انچ کے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے کاغذ کو اگر 1 انچ موٹا بنانا ہے تو ہر دفعہ جب آپ کاغذ پر کاغذ رکھتے ہیں تو آپ کی رفتار 1/50 فی سیکنڈ کے لحاظ سے یا 1/50 کے لحاظ سے جو بھی اس کا پیمانہ ہو 1/50 اضافہ ہوتا ہے بس، تو یہ آپ کی رفتار ہے۔ اور 1/50 قدم آپ 50 دفعہ اٹھائیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 50 پورا 1 انچ، 50واں حصہ 50 دفعہ ہو تو 1 انچ بن جاتا ہے۔ ایسے کاغذ کو اگر آپ بجائے کاغذ پر کاغذ رکھنے کے اتنے ہی وقت میں دورہ کر دیں، پھر دورہ، پھر دورہ، پھر دورہ، تو کتنا ہو جائے گا؟
اسی کو کریں گے 2 انچ ہو جائے گا پھر 50 دفعہ 50 قدم 1/5 1/50 انچ کے نہیں اٹھانے بلکہ 50 قدم اٹھانے ہیں دوہے کرنے کے. کوئی ہے اندازہ؟ انجینئر بیٹھے ہیں بڑے بڑے سائنسدان مسائلدان، بتائیں جی کتنا اندازہ آپ کا؟ 1 to the power of 50. 2 to the power 50. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ موٹر کتنا ہوگا، یہ کیا حساب ہوتا ہے؟ کتنا اندازن کتنا اونچا ہو جائے گا؟ 1 انچ سے کتنا اونچا ہو جائے گا وہ اوپر؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ میں خیال میرے لیے میں اندازن صرف کہہ رہا ہوں کئی فٹ جائے گا، کئی فٹ کئی گز جائے گا. واقعی؟ جی جی دیکھ لیا آپ نے اندازہ 1 کروڑ کئی لاکھ میل اونچا ہو جائے گا. حساب کر لیں مسائل بیٹھ کے حساب کر لیں، لگا لیں حساب کر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں محلے والوں کے ساتھ مل کے اتنا کام لائے کہاں سے جس کی اتنی تہیں بنے کہ 1 کروڑ کئی لاکھ میل اونچا ہو جائے. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ فارمولہ کام نہیں کرتا بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے فضل کے سوا نہ اس رفتار کو آپ ہمیشہ قائم رکھ سکتے ہیں نہ اس کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. اس لیے یقین والی بات ہی کوئی نہیں ہے اس میں. 3 دفعہ ہو گیا تو ہو گیا. تبھی میں ہر دفعہ احتیاط کرتا ہوں جماعت کو کہ دعا کرو خدا کے ہو جائے، لیکن یہ دعا کرنا کہ اگر ہم اس کے تقاضے پورے کر سکیں تب ہو، ورنہ جو عطا ہے تیری ٹھیک ہے. تو وہ جو تقاضے ہیں وہ تعلق باللہ سے پورے ہو سکتے ہیں صرف. جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا جو حدیث میں مذکور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے آپ یہ کام بڑھا بھی سکتے ہیں نپٹا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. حضور یہ آپ کر جو ضرور میں 1 انچ ٹو دا پاور 50 تو کیا کرنا اندازہ مشکل ہے کرنا یہاں سے کیلکولیٹ، لیکن کئی ہزار میل چلے جائے. نہیں لاکھوں سے بھی زیادہ ہے. آپ کو اندازہ میں بھی آپ کر کے دیکھا جا کے کر لیا پھر مجھے دوبارہ بتانا. اگلے اسی اجلاس میں اگر آپ نہ تشریف لائیں تو پیغام بھیج دینا مگر میں تو جا کے 1 منٹ میں کر لوں گا. کیلکولیٹر میں آج کل کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی ہے یہاں کیلکولیٹر کسی کے پاس؟ ہاں لے ابھی بیٹھ کے ان کی سوچ کر لیں. 1 انچ موٹائی میں 50 تہیں جس کاغذ کی آئیں اسی کاغذ کو 50 دفعہ دوہرا کرنا، بس اتنی سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں. ہاں 1 انچ کا 2 کرنا 4 بنے گا، 4 کا پھر 16 بن جائے گا. ہاں اتنا تو ہے نا، آگے کیلکولیٹر کر لے گا. اچھا اور کوئی سوال؟ حضور تھوڑا سا آگے آگے 1 کروڑ کئی لاکھ بھی مجا دیا یہ آپ کہہ رہے ہیں، اور تھوڑا سا آگے. ظہور مہدی آخر زمان